اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انشائیہ۔ انشائیہ کیا ہے، اس کی لغوی معنی کیا ہے، اس کی اصطلاحی تعریف ہم کیا کرتے ہیں، اس کا آغاز اور ارتقاء کہاں سے ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی خصوصیات کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشائیہ کو ہم انگریزی میں لائٹ ایسے کہتے ہیں، اور اس کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے بات سے بات پیدا کرنا، یا عبارت کو آراستہ کرنا، عبارت کو سجانا، یہ اس کی لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف ہم ان کی کچھ یوں کرتے ہیں۔ ویسے تو انشائیہ کی کوئی باقاعدہ تعریف موجود نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے، وہ تحریر جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے کو، خیالات، جذبات اور لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انشائیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں سب سے زیادہ لوگ تو اس کو مانتے ہیں کہ یہ انگریزی ادب سے اردو میں آیا ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کو پہچانتے بھی ہیں کہ انشائیہ کا جو صنف ہے یہ انگریزی سے اردو ادب میں آیا ہے۔ لیکن اردو کے بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، انشائیہ کا آغاز جو ہوا تھا وہ اردو کی اپنی تخلیق ہے، اور ملا وجیح کی جو سبرس کتاب ہیں ان میں بعض جگہوں پر انشائیہ کی جو خصوصیات ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ اردو کی اپنی تخلیق ہے، لیکن اردو کے پہلے جو انشائیہ نگار ہے وہ سر سید احمد خان کو بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو تہذیب الاخلاق کا رسالہ شائع کیا تھا، ان مضامین میں بھی ہمیں انشائیہ کی جو خوبی ہوتی ہے یا ان کی جو خصوصیات ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہم کو مل جاتے ہیں۔ لیکن اردو ادب میں باقاعدہ جو انشائیہ نگاری کا آغاز کر دیا گیا تھا جدید دور میں، وہ ڈاکٹر وزیر آغا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا، اور یہ نام بھی انشائیہ کا نام بھی ڈاکٹر وزیر آغا نے ہی رکھا تھا، اور آج بھی یہ اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ ان کی آغاز و ارتقاء کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، اب ہم اس کی جو خصوصیات ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے انشائیہ میں تازگی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ تازگی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی انشائیہ لکھ رہا ہوں تو اس میں اسی طرح تازگی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں قلم کے اوپر کوئی انشائیہ لکھ رہا ہوں تو قلم کے بارے میں مجھے ایسی باتیں کرنی ہیں جو لوگ اس کو نہیں جانتے، ایک بات۔ دوسری، اس میں مضمون کی طرح سنجیدگی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ انشائیہ کو مضمون ہی کی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن ان کو ہم انشائیہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے، میں وہ قلم والا مثال دے دیتا ہوں۔ جب ہم قلم کے اوپر کوئی مضمون لکھ دیتے ہیں تو ہم قلم کے جو فوائد، ان کی رنگ، کلر، ہر ایک چیز جو ہر ایک جانتے ہیں یا کوئی نہیں، مثال کے طور پر جو ان کے فوائد وغیرہ ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن انشائیہ میں اس طرح نہیں ہوتا۔ انشائیہ میں آپ وہ باتیں بتائیں گے جو لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری بات،
اب ہم تیسری اس میں اختصار ہونی چاہیے، انشائیہ میں کیا اختصار ہونا چاہیے، یہ اتنا لمبا نہیں ہونی چاہیے کہ پھر قاری کے اوپر پڑھنے سے ان کا دل بھر جائے، یعنی اس کے اوپر ایک کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑے، اتنی لمبی نہیں ہونا چاہیے، اس میں اختصار ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشائیہ میں وہ تازگی تو ہم نے بتا دی، ندرت، شگفتگی یہ بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں انشائیہ کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ السلام۔